الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على المشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، اس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب اس وقت اکٹھے ہیں جمعۃ المبارک کے خوبصورت یوم پہ، اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت، آپ علیہ السلام کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے۔ ابھی مجھ سے قبل اس سے بیانات بھی ہو رہے تھے، نعتیں بھی ہوئی، فیصل صاحب نے جو موضوع چھیڑ رکھا تھا
وہ تھا کہ اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کیجیے اور کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے اس چیز میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے کہ جدھر آپ کے مسلک کی بات آئے، جدھر آپ کے عقیدے کی بات آئے. سبحان اللہ. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ فتنے ہی فتنے ہوں گے. ایمان بچانا مشکل ترین کام ہوگا. سب سے مشکل کام ایمان کی حفاظت ہوگا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں باپ اولاد عزیز و اقارب مال و اسباب اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا جاننا. اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے رشتے کو اتنا مضبوط رکھنا کہ جدھر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے تو ادھر آپ کی محبت ہر محبت کے اوپر غالب. بات سمجھنے کی جو بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی، اپنے عقیدے کو درست رکھنا، یہ آپ کے اور میرے فائدے کے لیے ہے. اس چیز کو خوب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کریم نے کائنات میں بھیجا اس شان کے ساتھ ہے کہ جیسے اس نے اپنے بارے میں فرمایا نا کہ الحمدللہ رب العالمین. نہیں ویسے ہی کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق رکھے بغیر ویسے ہی قرآن کریم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب جو ہستی ہے ہی عالمین کے لیے رحمت، جن کا وجود ہے ہی آپ تشریفی اس چاند کے ساتھ لائے ہیں کہ عالمین کے لیے رحمت بن کر ان کے دربار پاک سے خیرات لے تو ہر کوئی سکتا ہے، ان کے دربار پاک کی بھیک تو ہر کوئی لے سکتا ہے، لیکن اس چیز کو ذہن میں خوب رکھنا چاہیے، اچھے طریقے سے رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر لا علمی کی وجہ پہ سے، گمراہی کی وجہ سے کہ جی یہ مسالک، یہ جنگیں، یہ کیا چیز ہے؟ بات تو ایک ہی ہے نا کہ اللہ کو ماننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب تک رشتہ مضبوط سے مضبوط تر نہ ہو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نہیں ملتے، اس وقت تک وہ اللہ کو نہیں پا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے ساتھ مضبوط رشتہ، مضبوط تعلق، اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، خوب ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ عقیدہ ٹھیک رکھنا، ایمان کو پختہ رکھنا، یہ ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کسی کی بھی کوئی احتیاج نہیں ہے. آپ کی شانیں وراء الورا تھیں، وراء الورا ہیں،
اور برا البرا رہیں گی۔ آپ کی آنے والی آن کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے سپرد نہیں کیا، نہ تیرے میری جو یہ ڈیوٹی ہے، نہ یہ فرشتوں میں سے کسی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس میں، کیونکہ جو یہ کرے گا کس لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اس ذکر پاک کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بعد، اس آپ علیہ السلام کے ساتھ عقیدہ ٹھیک رکھنے کے بعد، آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان کامل رکھنے کے بعد، ہر کوئی اس کے ذریعے سے تو بلند ہو سکتا ہے، لیکن کوئی یہ گمان نہ کرے کہ وہ اس کے کچھ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار پاک میں کسی قسم کی رائی برابر بھی کوئی اس کے کچھ کرنے سے ادھر کچھ ہو سکتا ہے، ادھر کچھ بڑائی ہو سکتی ہے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے گا، عقیدہ ٹھیک رکھے گا، آقا علیہ السلام کے ساتھ وارفتگی کے عالم میں عشق کرے گا، یہ چیزیں باعث بنے گی اس کے عروج کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے خود فرمایا کہ آنے والی آن بعد میں آتی ہے، آپ کی شان جو ہے وہ میں پہلے سے بلند فرما دیتا ہوں۔ کسی طرح سے جہاں آپ کے ذکر پاک کی بات ہے، اللہ کریم نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا ہے، اسے میں نے خالصتاً آپ کی خاطر، خالصتاً آپ کی خاطر رب کریم نے فرمایا کہ میں نے اسے، ہم نے اسے بلند فرما دیا۔ یہ ذکر پاک کو اس نے بلند فرما دیا ہو، جس عرفہ والا شان کے بارے میں اس نے اعلان فرما دیا ہو کہ یہ ہر آنے والے آن میں بڑھنی ہے، اس میں ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اسے خوب سمجھ کے رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پٹڑی سے اتریں گے رسوا ہم ہو جائیں گے، اگر ہم راہ راست کو چھوڑیں گے گمراہی ہمارا مقدر بنے گی۔ راہ راست ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کی ذات پاک، آپ علیہ السلام کے ساتھ مضبوط تعلق، مضبوط رشتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز سے بڑھ کر پیارا جاننا۔ یہاں تک کہ یہ معاملات ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اپنی اوقات بھول گئے ہیں کہ میں ہوں کیا، اور اس پاک دربار کے بارے میں کوئی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کوئی ایسا ویسا جملہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا اس پاک دربار سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے 1450 برس قبل اس چیز کی بڑے واضح طور پہ خبر دی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ فتنے ہی فتنے ہوں گے، فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کو بچانا، ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام ہی فرماتے ہیں، آپ کا فرمان مبارک ہے کہ میں ایسا وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی بڑی مساجد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اول سے لے کر آخر تک بھری ہوئی ہے مسجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا جن سے نہ کوئی چیز پوشیدہ تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی، جس پہ ابھی فیصل صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ پہلی صف سے آخر صف تک اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک میں نے سب کو دیکھا، ایک بھی شخص ان میں سے ایمان والا نہیں، سارے کے سارے ایمان سے خالی تھے۔ ایمان میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایمان نام ایک چیز کا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی محبت، سبحان آپ علیہ السلام کے ساتھ مضبوط تعلق، مضبوط رشتہ. اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو یوں بھی فرمایا، اکثر و بیشتر اپیرنس کو دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کا یہ حال. آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں ایسا بھی دیکھ رہا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا عام امتی جب ان میں سے کسی کو دیکھے گا دوڑ دوڑ کے مسجد کی طرف جاتے ہوئے کالا نشان بنے ہوئے اور بیٹا فٹافٹ بول رہا ہے، کوٹ کر رہا ہے قرآن کریم کو اور حدیث پاک کو. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عام امتی میرا بیچارہ اس سے محروم ہو جائے گا. وہ خیال کرے گا کہ یہ تو بہت آگے بڑھا ہوا ہے میرے سے، اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، میں تو شاید بہت پیچھے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ خیال کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان کے پاس سے بھی نہیں گزرا ہوگا. ایمان ہونا تو بڑی دور بات، اس کے قریب بھی ایمان بالکل سے نہیں ہوگا، وہ بہت دور ہوگا ایمان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کا ہی فرمان مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایسے بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایسے حلیے بنا کے لوگ پھریں گے کہ ان سے لوگ متاثر ہو جائیں گے ان کی باتیں سن کے کہ شاید یہ باقی ٹھیک کہتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے. گمراہی ایک ہی چیز کا نام ہے، مدینہ پاک سے دور ہونا. مدینہ پاک کی طرف جانا راہ ہدایت ہے، اور مدینہ پاک سے دور ہونا سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، اور سراسر گمراہی ہے. آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص اس کے اندرون کو دیکھ پائے جو اسے راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے ایسا خلیہ بنا کے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس کا اندرون جو ہے وہ خونخوار بھیڑیے سے بدتر ہے، کیونکہ وہ ایمان پر اٹھنے والا ہے. خیر میرے پیارے دوستوں، وقت اتنا ہوتا نہیں جمعے پہ، اور یہ باتیں اگر ہم سمجھیں گے تو ہماری بھلائی اور بہتری کے لیے. اسی لیے میں نے پہلے بات کی کہ اس چیز کو تو سرے سے ذہن سے نکال دیں کہ تیرے نہ ماننے سے ادھر کچھ فرق پڑے گا، تیرے نہ ماننے سے تو گمراہ ہو جائے گا، تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. تیرے ماننے پہ ہی سب کچھ ہے. اور کس کو ماننے پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے. آپ کو ماننا ہی اللہ کو ماننا ہے. کیا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ یہ نہیں فرما دیا؟ پورا قرآن کریم اول سے لے کر آخر تک ہمیں یہی تبلیغ کرتا ہوا نہیں نظر آتا، اسی طرح بلاتا ہوا ہی نہیں نظر آتا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے مجھے اللہ کی اطاعت. کوئی ایک مقام تو لا کے دکھا دو جو کہتے ہیں ڈائریکٹ ہو جاؤ چلے جاؤ. قرآن کریم میں کسی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہو کہ جس نے میری اطاعت کر لی بس کافی ہے، ہو گیا کام. کوئی ایک مقام نہیں ہے جدھر اللہ کریم نے فرمایا یوں ہی فرمایا کہ جو رسول اللہ کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے مجھے اللہ کی اطاعت کی. اس چیز کو خوب سمجھ کے رکھیے کہ اس پاک دربار میں سے ہم سب کچھ لے سکتے ہیں. ادھر دینے والا نہ کوئی تھا، نہ کچھ ہے، اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. اور اب تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں. مقدر والے تھے وہ والدین، یا مقدر والے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ پیچھے جو فطرے پھوٹتے رہے، کہیں خود کچھ ویبٹیو بنانے کی مدارس میں بیٹھ کے تبلیغ کی گئی، کہیں نفرتیں پھیلانے کی مدارس میں بیٹھ کے، مساجد میں بیٹھ کے. کہ مسجد تو ہے ہی محبت کی جگہ، محبت بکھیرنے کی جگہ، جوڑنے والی جگہ. ادھر بیٹھ کے لوگوں کو ایک متنفر کیا گیا، لوگوں کو مخلوق خدا کے بارے میں ایسی باتیں کی گئی کہ جس کا ہمارے دین کے، کیونکہ ہمارے جیسے میں نے کہا کہ ہمارے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم تو فخر کے ساتھ کرتے ہیں، وہ امریکہ ہو، یو کے ہو، وہ فار ایسٹ ہو، وہ مڈل ایسٹ ہو، الحمدللہ ہر جگہ جا کے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ہیں جو آپ کے لیے بھی رحمت ہے اور آپ کے لیے یہ نہیں کہ جو متقی پرہیزگار ہوں گے ان کے لیے، یا جو متقی پرہیزگار نہیں گناہگار مسلمان ہوں گے ان کے لیے، ہمارے آقا تو تشریف اس شان کے ساتھ لائے ہیں کہ عالمین کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کو مضبوط رکھیے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اب تو ایسا ایسا چیزیں کھلنی بھی شروع ہو گئی، اب تو ہمیں سمجھنا دوسروں بھی چاہیے تھا کہ جب بچہ یا بچی گھر آئی واپس، ہم اسے اسلامک سینٹر میں چھوڑ کے آئی جیسے انہوں نے کہا، اور ہم نے محسوس کیا کہ یہ ماں باپ کی بے ادب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ کسی جگہ جائے اور واپس آئے تو وہ والدین کی محبت میں اور زیادہ بڑھ کے نہ آئے، اس کے برعکس وہ کہ تجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں، تو ہے کہاں، یا وہ آگے سے نافرمانی کرے۔ ہمارا دین خوبصورت ترین دین ہے، یہ بہت اعلیٰ دین ہے۔ میں اس موضوع میں نہیں جاتا، میں وہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا اسی طرف جاتا ہوں کہ اب تو چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، اب تو سب کو پتہ چلتا چلا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اس چیز کو نہ سمجھا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، آگے کس قسم کی ان کی اولاد نے کیا رنگ اختیار کیا۔ اور کل پرسوں کو میں نام نہیں لوں گا، انہی حضرات کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب، یہ بہت مانا جاتا ہے، انہوں نے خود آگے کہا کہ یہ انتہا پسندی، یہ دہشت گردی، جب یہ IS اور یہ داعش اور یہ سب کچھ چلا ہے تو پھر انہیں پکا کھولیا کہتے احتسامی چمتے پھریں گے، کیونکہ رسول اللہ سے جو دور ہو جاتا ہے وہ ساری ویلیوز کو بھول جاتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں رہ جاتا، نہ پڑوسی کا احساس رہے گا، نہ والدین کا رہے گا، نہ بھائیوں کا رہے گا، نہ استاد کا رہے گا، کسی کا بھی نہیں رہے گا۔ جو سیدھی سی بات ہے، جو نبی پاک کا وفادار نہیں وہ کس کا وفادار ممکن ہی نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہے وہ مخلوق خدا کے لیے فرض سے وہ جہاں ہے، جس جگہ پر ہے، جس مقام پر ہے، اس کا وجود لوگوں کے لیے شفقت کا، سکھ کا، محبت کا باعث بنتا ہے۔ کسی بھی صورت، کسی بھی جگہ وہ کسی کے لیے تکلیف کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بات کر رہا تھا تو اتنی کھلتی جا رہی ہے کہ اب وہ خود کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں، کاش پہلے انہیں پتا ہوتا کہ یہ جو آگ لگا رہے ہیں اسے سمجھنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ مقدر والے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے ایمان پہ مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، اور ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا نام ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ ادھر، پھر آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہلے 72 فرقے ہوئے تو میں 73 فرقے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ بھی آپ پہ قربان، ہماری ماں بھی آپ پہ قربان، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں، یقینی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ کسی بھی مقام پر دیکھیے اصحابی ادھر ہی جو اصل رستے جدا ہو جاتے ہیں نا، اسی ایک خوبصورت کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں سوال کیا گیا کہ آپ علیہ السلام نے کچھ پوچھا یا آپ کے آگے کوئی عرض کی گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ
ابراہیم کی زبان سے یہی نکلا اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم رکھتے ہیں، جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ کسی اصحابی نے یہ نہیں کہا اللہ جانتا ہے، اصحابی نے جب کہا یہی کہا اللہ اور اس کے رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، آپ ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں، آپ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ جب ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں سے ٹھیک کون ہوگا، اندر کس کا صحیح ہوگا۔ آپ باہر کو بھی جانتے ہیں، آپ اندر بھی جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں خبر دیجئے، فرمائیے کہ ان میں سے راہ ہدایت پہ کون سا فیصلہ ہوگا، کون لوگ سے لوگ ہوں گے جو راہ ہدایت سے نہیں ہٹے ہوئے ہوں گے، جو صراط مستقیم پہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انہیں مخاطب فرمایا کہ جنہوں نے کہا تھا نا کہ آپ جانتے ہیں، آپ خبر رکھتے ہیں، آپ علم رکھتے ہیں، انہی مخاطب فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں جس پہ تم ہو، جس راستے پہ تم ہو نا، جو اس راستے کو اپنائے گا وہی راہ ہدایت پہ ہوگا، وہی صراط مستقیم پہ ہوگا، وہی اللہ کی رضا کو پا رہا ہوگا، اور اس سے ہٹ کے جو ہوگا وہ سب کے سب گمراہی کے راستے پہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ نام جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، آئیے جناب اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ پیش ہوا کرتے حاضر ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی کیفیات کہیں سے نہیں دیکھے، کسی بھی مقام سے دیکھے، انہیں اگر نظر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں جذبہ ہوتا تو ایک ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ آپ سے اگر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، آپ کس چیز کی تمنا رکھتے ہیں، آپ کے پاس جو سب سے بڑی خواہش ہے، سب سے بڑی طلب ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہو اور میری آنکھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جس موضوع میں چل رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے اصحاب جس پہ تم ہو، جو راہ تم نے اپنائی ہوئی ہے، جو بھی اس راہ پہ ہوگا وہ راہ ہدایت پہ ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی جدھر سے بھی چلے جائیں، جب سب کچھ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہوگا کہ ادھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے، یہ اس سے کوئی یہ سوال خیال نہ کرے کہ آپ کو خبر نہیں تھی، آپ اپنے غلام کی کیفیت بتانا چاہتے تھے، اپنے غلام کی محبت سب کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اور عقیدہ بھی ساتھ ساتھ سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ جب عرض کی اس سوال کے جواب میں جب آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ پیچھے کیا چھوڑا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کے رب کو پیچھے چھوڑا۔ میرے پیارے دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار پاک میں یہ بیٹھا کرتے تو
ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ سر اس انداز سے جھکے ہوئے ہوتے کہ آنے والا یہ گمان کرتا اس طرح جھک کے بیٹھا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ آنے والا یہ گمان کرتا کہ یا تو اس کے کاندھے کے اوپر اتنا بھاری بوجھ ہے اس کی پیٹھ کے اوپر کہ یہ کمر کو اٹھا ہی نہیں سکتا، مطلب اس کی کیفیت یہ کہ یہ اٹھ ہی نہیں سکتا، اس قدر وہ جھک کے بیٹھا کرتے۔ اور دوسرا جو حدیث ہے مبارکہ میں آتا ہے کہ اتنے بہادر بیٹھا کرتے کہ ہلا بھی نہیں کرتے تھے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر پرندہ بھی کے سر کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور انہیں خطرہ ہے کہ سر ہلایا تو یہ اڑ نہ جائے۔ اس کیفیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں بیٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر کوئی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک نہیں بے شمار اس قسم کے واقعات ہیں، زیادہ یہ بیان عمر بن مسعود آپ کے حوالے سے کیا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی کوئی بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں وہ پیش ہوا نا اور آپ کے دربار پاک میں اس نے کیفیت دیکھی نا غلاموں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ غلام اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسی عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جب واپس تشریف لے گئے تو جب انہوں نے جا کے انہیں کہا کہ تم باز آ جاؤ، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی صورت میں تم ان کے سامنے نہیں جا سکتے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ادھر اتنی افواج ہیں، کیا ادھر بہت سارے ہاتھی ہیں، جو اس وقت کا طریقہ ہوتا تھا، کیا ادھر بہت زیادہ سامان ہے، تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہ ہم دل سے خیال نکال دیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو ادھر یہی حدیث مبارک جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جو تمہارا عقیدہ ہے یہی حق ہے، یہی راہ ہدایت ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں غلاموں کی آپ سے محبت دیکھی ہے، سبحان اللہ۔ جو غلاموں کی آپ سے عقیدت دیکھی ہے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، سبحان اللہ۔ وہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی، کسی مقام پر یہ عقیدت اور یہ محبت مجھے نظر نہیں آئی۔ پوچھا کیا دیکھا؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارادہ فرمایا کہ لاب دہن مبارک زمین کو عطا فرمائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین حاصل کرتی، صحابہ کرام لبکتے ہاتھ ایسے پھیلا دیتے، وہ لاب دہن مبارک اپنے ہاتھوں میں لیتے، اسے نیچے نہیں کرنے دیتے۔ کبھی یہ اسی طرح چلتا رہا، کبھی زمین سبقت دے جاتی، کبھی یہ، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو حاجت کا تو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہی نہیں کہ روڈ کے کنارے بیٹھ جاؤ، اس طرح یہ ہمارے دین کی تعلیمات نہیں ہے۔ خیال کرنا چاہیے ہمیں اپنے خوبصورت دین کی تعلیمات کو سمجھ کے، اور وہ اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جب ہماری تربیت اور رہنمائی کے لیے تو آپ درختوں کو حکم فرماتے، درخت دھوڑتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گرد و نواح میں گھیرے میں اکٹھے ہو جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہماری آنکھیں پھر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ کر پاتی، پھر کہتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر ہم دیکھتے کہ وہ درخت واپس اپنی اپنی جگہوں کی طرف جا رہے ہوتے، جدھر سے آیا ہوتا ادھر ہی واپس چلا جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شانوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا اور ہم دوڑ لگاتے ادھر، بھاگتے ادھر، کس لیے
کہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ادھر سے ہم وہ تبرک حاصل کر پائیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ پتہ تھا نا اس تبرک کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام آپ نے گھر مبارک میں اگر پیالے مبارک کے بارے میں پوچھا خاصبہ سے کہ کدھر ہے، عرض کی کہ وہ تو میں پی گئی، سبحان اللہ. اس سے معطر، اس سے خوشبو والا، اس سے اچھی چیز میں نے آج تک دیکھی، میں نے اٹھایا 1 سیکنڈ میں پی گئی. آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ سن کہ تیری نسل میں قیامت تک تیری اولاد میں کبھی کسی کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی. سفر مبارک میں آپ علیہ السلام ایک صحابی نے وہ لکڑی کا پیالہ مبارک مٹی کا تھا، لکڑی وہ کا پیالہ مبارک اٹھایا، یہی کیفیت تھی، وہ پی گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا کدھر ہے وہ، آپ کو خبر تھی لیکن آپ نے پوچھا تاکہ پتہ چلے کہ ان چیزوں کی برکات کیا ہے. عرض کی پی گیا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ سن، پہلے جسمانی بیماری سے رہائی عطا فرمائی تھی نا، قیامت تک کے لیے تیری اولاد میں کوئی پیٹ کے درد میں مبتلا نہیں ہوگا. ادھر آپ علیہ السلام نے کہا سن، تیری اولاد قیامت تک جتنی آئے گی سب دوزخ کی آگ سے نجات پائے. ہمیں تو اپنے لوگوں میں بیٹھ کے نا جدھر کہیں بس بندہ حاضری لانے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شانیں بہت بڑا اور بلند، بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند اور بہت بلند و بالا، اور نہ کسی پیر کے محتاج نہیں، نہ کسی مریض دے، نہ کسی امام دے، نہ کسی مقتدی دے، نہ کسی استاد دے، نہ کسی شاگرد دے. وہ بڑے ہی بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ کوئی تصور ان کے ساتھ اپنی عقیدت پکی رکھ، ان کا جو ہو جاتا ہے بس پھر جدھر کو کرم ہے تو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام ادھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لپک تھے کہ ہم ادھر سے جا کے تبرک حاصل کرتے ہیں. پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم پہنچتے تو زمین آگے نکل جاتی، ہم پیچھے رہ جاتے. اور اس کی تشریح یوں فرمائی کہ زمین شکر لے جاتی، وہ اسے اپنے اندر ہضم کر لیتی، لیکن محروم ہم بھی نہیں رہتے. آپ علیہ السلام کے پیچھے بھاگنے والا کبھی محروم رہا ہی، کہتے ہیں محروم ہم بھی نہیں رہتے تھے. وہ تو زمین لے لیتی لیکن ہمیں ادھر کستوری کی ایسی خوشبو آیا کرتی کہ ہمارے دماغ ایسے معطر ہو جاتے کہ اس کے بعد ہم جہاں جاتے ہمارے جو ناک میں آیا کرتی تو خوشبو بہت ساری حدیثیں مبارکہ ہیں. جب اس طرف چلوں کہ کہیں کو شیشی مبارک پھیر گئی وہ گھر خوشبو والا ہو گیا. صحابہ کرام زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، ادھر پسینہ مبارک گر گیا. آپ ہے خیر جو میں بات کر رہا تھا کہ واپس ادھر جاؤں کہ وہ ہاتھ بڑھاتے اور وہ لاب دہن مبارک ہاتھ میں لے لیتے. ہاتھ میں لینے کے بعد جس کو ملتا وہ سے چاٹ کے اندر کر لیتا. جو ایسے ہاتھ ہوتا وہ آنکھوں پہ زور زور سے مر رہا ہے، چہرے پہ مر رہا ہے، سینے پہ رگڑ رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جسے مل گیا تو سو مل گیا. اس کے جو پیچھے کھڑا تھا اس سے کہا بڑا تو میں بھی تھا، لیکن اس نے اس شخص کو متبرک سمجھاتے لیے کہ جس کے اندر وہ لعاب دہن مبارک گیا، اس نے کیا کیا کہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا، چہرے پہ پھیر لیا، یہ تو پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے ایسے ایسے سینے پہ مارا. چلے اسے تو وہ ملا کہ جس کے اندر لعاب دہن مبارک گیا تھا اس شخص تک، لیکن پیچھے والے نے بھی اپنے آپ کو محروم نہیں رکھا. اس نے اس کو کہ جس کا ہاتھ ادھر تک پہنچا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کے قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھ کو دیکھا اس پہ آتش دوزخ حرام ہو. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اس کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں
جس نے مجھ کو دیکھا وہ دوزخ کی آگ سے نجات پا گیا. جس نے اس کو دیکھا, جس نے مجھ کو دیکھا تھا, آپ فرماتے ہیں وہ بھی بری ہے. آپ فرماتے ہیں پھر جس نے اس کو دیکھا, جس نے اس کو دیکھا تھا, جس نے مجھ کو دیکھا تھا, آپ فرماتے ہیں وہ بھی جنتی ہے. اسی طرح تسلسل کے ساتھ ساتھ جو بات کر رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس نے پیچھے سے, اسے پیچھے سے, پیچھے سے, پھر اس موضوع میں اسے خوبصورت ترین گفتگو بھی حضرت نے فرمائی تھی. اور میں اس حدیث مبارک میں بات کر رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جب 73 فرقوں کی بات کی, ایک ان میں تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ تم نے راہ ہدایت پہ کون سا ہوگا, تو آج میں جس پہ تم ہو. اسی حوالے سے جب حدیث مبارکہ کے آگے رکھی اور تشریف لے آئے, بات کو سمیٹنے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار پاک کی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے وضو مبارک فرمایا, قطرہ زمین پہ گرنا نہیں دیا, لپک لیا, پیچھے والے نے اس کو اسی طرح متبرک سمجھے اپنے لیے مقدس بنا لیا, اسے حاصل کی برکت, اور کہتے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے اکٹھے ہوتے چلے گئے. کس چیز کے لیے؟ وہ قطرہ مبارک جو وضو مبارک کا آپ علیہ السلام کا تھا, وہ انہیں ایسے اس کی ان کے دل میں ایسی محبت ہے, اس قطرہ مبارک کے ساتھ ایسی محبت ہے, اس لعاب دہن مبارک کے ساتھ ایسی محبت ہے, تو جن کے ایسے غلام ہوں, جن کے غلاموں کی اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ عقیدت ہو, تو صبر کر سکتے ہو اس دربار پاک کی طرف جانے کے لیے بھی. جیسے یہ جب میں ایک بات کر دوں, ایک ایسے میرے ذہن میں آ گیا منظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ ہم یہ نا, میں تقریر چاڑ کے کہا میں جو بڑا پہلوان بن گئے ہیں, وہ بہت بلند ہیں, ان کی وجہ سے جو کچھ ہے ان کی وجہ سے. ایسے ہی ہے نا, میں کیا اور پیچھے میرے اعمال کی حقیقت بھی اتنی چلے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ آپ کا, تو ادھر سے ہی سب کو ملتا ہے, ادھر سے ہی سب ساری کائنات کھاتی ہے. ادھر اس جگہ پہ حاضری لگائیں اور خوب لگائیں. اور شیطان اگر دل میں یہ ڈالنے کی کوشش کرے نا کسی بھی جگہ سے کہ تو جس طرح اگلے دن حضرت ہی فرما رہے تھے 4 پون خط کے یا تھوڑے گھٹے لاگے, تو پھر اس سے بچ اور بچ, کیونکہ تیرے لیے اس سے بہتر ذریعہ رب کی رضا کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ کریم نے تیرے اوپر کرم کیا, حبیب علیہ السلام کا میلاد پاک منانے کا تو ذریعہ بن گیا. یہ اللہ کریم کا تیرے اوپر کرم ہے, میرے اوپر کرم ہے کہ ہم نکل رہے ہیں. وہ تو بہت بلند ہے, بہت بلند ہے, اور بہت بلند ہے. میں جو حدیث مبارک لینے جانے لگا تھا اس کے لیے وقت چاہیے, انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بھی بات کریں گے. بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی پاک کا وصف دے, ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کا دامن مضبوطی کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو گزارے تو اس حال میں بڑے باغیرت ہو گئے, اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں اس طرح سے غرق ہو گئے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. جو بھی عمل کرنا ہے اپنے آقا علیہ السلام کے خوبصورت فرمودات کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. یہ کرنا ہمارا کام ہے. پھر زمین کے اوپر بھی جنت ہماری ہے, زمین کے اندر بھی جنت ہماری ہے, تو وہ تو جنت ہے ہی ہماری.